عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم اردو کی کہانیاں 3-4 پڑھ چکے تھے 5ویں کہانی سورج کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے تک پڑھ لیا تھا، تو آج اس سے آگے آپ ریڈنگ دیکھیں ساتھ، پھر ہم معنی لکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب لوگوں نے آگ جلانا نہیں سیکھا تھا، یعنی بہت شروع کی بات ہے، تو وہ پتھروں کو دھوپ میں گرم کر کے کھانا پکاتے تھے۔ موجودہ زمانے میں بھی سورج کی گرمی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شمسی سیل کی ایجاد، یعنی سورج پر چلنے والا سیل کا لفظ مطلب کوٹھڑی ہوتا ہے، بند جگہ جس میں ایسی حرارت جس میں بند کر دیں اسے تو سیل کہہ سکتے ہیں۔ تو شمسی سیل کی ایجاد نے تو دنیا ہی بدل دی ہے، تبدیلی لے آ گئی ہے۔ اس کی مدد سے سورج کی توانائی حاصل کی جاتی ہے جس کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سورج کی توانائی سے گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ترقی یافتہ جو ملک ترقی کر چکے ہیں، جبکہ ترقی پذیر یعنی ترقی جو کر رہے ہیں جیسے پاکستان ترقی پذیر ہے، ترقی پذیر ممالک میں بھی شمسی توانائی کے حصول پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ حاصل کرنا حصول آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں شمسی توانائی سے روشن ہونے والے بلبوں کے کامیاب تجربے کیے جا چکے ہیں۔ سردیوں میں پانی کو گرم کرنے کے لیے شمسی گیزر کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گیزر لفظی گیزر کا مطلب ہوتا ہے گرم پانی کا چشمہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسے جہاں بائل پانی بلتا ہے گیزر، آپ گھروں میں دیکھا ہوا ہے کہ بجلی پہ چلتا ہے، دھوپ میں بھی چلتا ہے، شمسی لکھا ہوا ہے ساتھ، تو پانی گرم ہوتا رہتا ہے، تو آگے استعمال کر سکتے ہیں آپ، جس سے ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ ایندھن یعنی جو چیز ہم جلاتے ہیں، لکڑی کو بھی ایندھن کہتے ہیں، بجلی کو بھی ایندھن کہتے ہیں، کوئلے کو ایندھن، جو چیز بندہ پیٹ کھاتا ہے، پیٹ کا ایندھن روٹی خوراک ہوتی ہے، تو بچت ہوتی ہے۔ یہ شمس جو ہم بجلی وغیرہ چلاتے ہیں اس کی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ اور ماحول پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ موٹر وے پر لگائے گئے ایمرجنسی فون بوتھ، جو ارجنٹ کوئی مسئلہ پریشانی ہو جائے تو فوراً فون کریں۔ بوتھ چھوٹا سا کمرہ، عارضی دکان کو بھی بوتھ کہتے ہیں، چھوٹا ایک باکس ٹائپ جس میں سیل رکھتے ہیں تاکہ دھوپ سے بچے، بارش سے بچے۔ تو کہتے ہیں موٹر وے پر لگائے گئے ایمرجنسی فون بوتھ میں استعمال ہونے والی بیٹری کو شمسی سیل چارج کرتے ہیں۔ شمسی سیل ہوتے ہیں، سورج پر چلتے ہیں سیل، تو وہ چارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کیلکولیٹر، کھلونے اور گھڑیوں میں شمسی سیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیلکولیٹر دیکھے ہوئے ہیں اپنے، کیلکولیٹر جس میں حساب کتاب کرتے ہیں، کھلونے وغیرہ بھی چلتے ہیں۔ سورج روشنی اور توانائی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دنیا پر موجود جاندار قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر سورج نہ ہوتا زمین رہنے کے قابل ہی نہ ہوتی، ہر طرف تاریکی کا راج ہوتا، اندھیرا ہوتا، تاریکی کا راج حکومت ہوتی ہے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، نہ کوئی فصل اگتی نہ پکتی، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی چیز دیکھ ہی نہ سکتے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری رونقیں، ذائقے اور رنگینیاں سورج کی روشنی کی وجہ سے ہیں۔ یہ روشنی، حرارت اور توانائی کا ایسا سرچشمہ ہے، ایسا ذریعہ ہے۔ سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے حرارت، توانائی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، وہ جگہ منبع کہتے ہیں، مرکز، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ تو یہ کہانی سورج کی آج ختم ہو گئی۔ تو اب ہم اس کے پڑھتے ہیں معنی۔ تو آج کے معنی ہمارے پاس ہیں۔ پہلا لفظ آیا تھا ایجاد۔ ایجاد وجود سے ہوتا ہے، یعنی بننا، کوئی چیز بن جائے، وجود جس کا ہو اسے ایجاد کہتے ہیں، وجود میں آنا۔ توانائی کو مطلب ہوتا ہے طاقت، زور، حرارت کو بھی کہتے ہیں لیکن طاقت، زور، توانائی۔ ترقی پذیر، ترقی پذیر ہوتا ہے ترقی کرنے والا، بڑھنے والا۔ ترقی کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، بلندی کی طرف جانا، ترقی کرنا، عروج پر جانا۔ تو ترقی یافتہ، جس نے ترقی کر لی ہو، ترقی اس نے پایا ہوا، مطلب ترقی کر لی ہو۔ گیزر، گیزر ہوتا ہے گرم پانی کا چشمہ، لفظی ہوتا ہے، تو ایسی ٹینکی جس میں پانی گرم ہو تو اسے گیزر، گول ٹینکی ہوتی ہے، دیکھا ہے اپنے گھروں میں لگا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گیزر کہتے ہیں۔ تو ایندھن، ایندھن ہوتا ہے لکڑی جلانے کی چیز، کھپت یعنی بجلی بھی ایندھن ہے، کوئلہ ایندھن ہے،
جیسے جو چیز گاڑی مثلاً پیٹرول ڈیزل استعمال کرتی ہے تو وہ اس کا ایندھن وہ ہے. انسان خوراک کھاتا ہے، اس کا ایندھن خوراک ہے. تو ایندھن ہی جلانے والی چولہے کا ایندھن لکڑی و گیس وغیرہ ہوتی ہے. تاریکی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. راج کا مطلب ہوتا ہے حکومت، بادشاہی. سرچشمہ، منبع، یعنی کسی چیز یا پانی کے نکلنے کی جگہ. توانائی نکلتی ہے سورج سے تو وہ اس کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، سورج سے نکلتی ہے. پھر ہے بدولت کا مطلب ہوتا ہے وجہ. ترچھی کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی. گزرگاہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اور ویران کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ غیر آباد، جہاں آبادی نہ ہو، جگہ آباد نہ ہو. بنجر یعنی ویران. تو آج یہی معنی ہے. تو انہی کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں اور انہی کو یاد بھی کر لیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.